السلام علیکم، میں ہوں زوبیہ کفیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل آئی لو مکہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی دوسری سورہ بقرہ کی آیتوں کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ ہم 225 آیتوں تک کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 226 سے 240 تک کا ہم ترجمہ پڑھیں گے۔ چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں ان کے لیے 4 ماہ کی مدت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو بھی اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، انہیں حلال نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہے اسے چھپائیں۔ اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، ان کے خاوند اس مدت میں ان کو اپنی زوجیت میں لے لینے کے زیادہ حقدار ہیں، اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے، البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ طلاق صرف 2 بار ہے، یعنی جب 2 دفعہ طلاق دے دی جائے تو پھر یا عورتوں کو اچھائی کے ساتھ نکاح میں رہنے دینا یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا، اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھنے کا خوف ہو، اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو اگر عورت خاوند کے ہاتھ سے رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں۔ پھر اگر شوہر 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اس پہلے خاوند پر حلال نہ ہوگی۔ ہاں اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے اور عورت اور پہلا خاوند پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، شرط یہ کہ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو 2 دفعہ طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں یا تو حسن سلوک سے نکاح میں رہنے دو یا بھلائی کے ساتھ رخصت کر دو، اور اس نیت سے ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور اللہ کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ۔ اور اللہ نے تم پر جو نعمتیں بخشی ہیں اور تم پر جو کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں جن سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے ان کو یاد کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں۔ یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین و ایمان ہو، اس میں تمہاری بہتری، صفائی اور پاکیزگی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہوگا۔ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، تو یاد رکھو کہ نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسے بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے۔ پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ کہ تم دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینا ہو وہ ان کے حوالے کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں، پھر جب مدت ختم کر لیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں۔
اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے اور تم پر گناہ نہیں اس بات میں جو پردہ رکھ کر تم عورتوں کے نکاح کا پیام دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ان سے نکاح کا ذکر کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کر لو مگر یہ کہ اتنی بات کہو جو شرع میں معروف ہے، اور نکاح کی گرہ پکی نہ کرو جب تک عدت ختم نہ ہو جائے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے، تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشش اور حلم والا ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں۔ ہاں، ان کو دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دو، یعنی خوشحال اپنے انداز سے دے اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر دینا ہوگا۔ ہاں، اگر عورتیں مہر بخش دیں یا مرد جن کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ معاف کر دیں اور پورا مہر دیں تو ان کو اختیار ہے۔ اور اگر تم مرد لوگ اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہیزگاری کی بات ہے۔ آپس میں فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز یعنی عصر کی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو۔ اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سوار جس حال میں ہو نماز پڑھ لو، پھر جب امن و اطمینان ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح کہ اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی جسے تم نہیں جانتے تھے۔ اور جو لوگ تم میں فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ ان کو 1 سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالے جائیں۔ ہاں، اگر وہ خود نکل جائیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ الحمدللہ، آج ہم نے سورہ بقرہ کی 226 آیت سے 240 آیت تک کا ترجمہ پڑھ لیا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آگے کی 15 آیتوں کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اگر مجھ سے بھی قرآن پاک کا ترجمہ لکھنے میں کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، اور آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھ سے قرآن پاک کا ترجمہ لکھنے میں کچھ بھی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ اور اگر آپ کو کچھ چیز نہیں سمجھ آئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، یا میری کوئی غلطی ہو گئی ہے وہ آپ مجھے کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک کریں، اور آپ بھی اگر اس نیک کام میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی اس کو اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ اس کو شیئر کر سکتے ہیں، یا آپ قرآن پاک کی کسی ایک آیت کا ان کو ترجمہ سنا دیا کریں جو آپ مجھ سے سنتے ہیں۔ اس سے آپ کو بھی بہت ثواب ملے گا اور ہم دین کا پیغام پہنچانے میں بہت حد تک کامیاب ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ مجھے فیس بک پر بھی لائک کر سکتے ہیں میرے پیج کو دین کی دنیا، جس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی۔ اس کے اندر میں روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ لگاتی ہوں۔ اور اس کے علاوہ آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں، آئی لو مکہ اکاؤنٹ ہے میرا، I.love.مکہ یہ نام ہے میرے چینل اکاؤنٹ کا، اور آپ مجھے انسٹاگرام میں فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر میں مکہ مدینہ کی بہت خوبصورت ویڈیوز لگاتی ہوں، اور اس کے اندر پکس بھی میں اپلوڈ کرتی ہوں اسٹوری پر۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک کرنا نہیں بھولیجیے گا، اور پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور قرآن پاک کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں میری مدد کریں۔ چلیں، ہم انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔